نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ آج ہم نے اس چیز پہ بات کرنی ہے کہ جو یزید پلید ہے، اس کے نام کے ساتھ کچھ لوگ امیر المومنین بھی لکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ تو کیا ایسا لکھنا اور ایسا کہنا شرعاً جائز ہے؟ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو امیر المومنین یہ لقب ہے اور رحمت اللہ علیہ یہ دعا ہے۔ رحمت اللہ علیہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت ہو۔ کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ مقرر فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیمانہ ہمیں دیا ہے وہ ہے ایمان۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگ جب ان کے بعد آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو پہلے گزر جاتے ہیں، جو ان کے بعد آتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما لے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور کیا جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے نام پر ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان مسلمن، اگر مرنے والا مسلمان ہو تو پھر آپ اس کے نام پہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے نام پہ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اس کے نام پہ حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی اس کے نام پر نیکی کریں گے اللہ اس کا اسے اجر و ثواب عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ تو اگر مسلمان نہیں، کسی کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو ہم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ہم اس کے لیے صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کی دعا اسے کوئی نفع نہیں دے گی۔ تو اب ہم یزید کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو یزید ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ شراب پیتا تھا، زنا کا عادی تھا، بد کردار تھا، اور کائنات میں سب سے پہلا جو مجدد ہوا ہے اور وہ حکمران جس کے اوپر تاریخ اسلامی ناز کرتی ہے خلفائے راشدین کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد جو سب سے بہترین، اچھا اور نیک بادشاہ اسلام میں ہوا ہے، وہ نام حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہر مسلک، ہر مکاتب فکر، ہر صاحب ایمان ان کا احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے اور ان کا ذکر خیر کرتا ہے اور ان کی مثالیں دیتا ہے، اور ان کا جو دور حکومت ہے وہ خلفائے راشدین کے بعد تاریخ اسلامی میں سب سے بہترین اور اسلام کا سب سے عروج والا دور گزرا ہے۔ اور آپ کا کیا موقف ہے؟ یعنی کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، مجدد کیوں نہ ہو، صاحب علم کیوں نہ ہو، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے قریب کا زمانہ پایا ہے آقا علیہ السلام کا اور خلافت راشدہ کا،
اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بنو امیہ میں سے ہیں، یعنی ان کا جو خاندان ہے وہی خاندان ہے جو یزید کا خاندان ہے، یعنی ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری ہے۔ اور آپ کے سامنے کسی شخص نے یزید کے نام کے ساتھ امیر المومنین کہہ دیا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فذکر رجل یزید فقال قال امیر المومنین یزید بن معاویہ فقال تقول امیر المومنین فامر به فضرب 20 سوطا۔ ایک شخص نے یزید کے نام کے ساتھ ان کے سامنے امیر المومنین کہا تو آپ نے فرمایا اس بندے کو لٹاؤ اور 20 کوڑے لگاؤ۔ اس بندے کو لٹایا گیا اور اسے 20 کوڑے لگائے گئے۔ تو اب یہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ تو امیر المومنین کہنے پر کوڑے لگوا رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہے یا کوئی لکھے اور کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ صحیح ہوگا، تو یہ بات کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان بڑا معروف ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ فرمایا بنی امیہ میں سے سب سے پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ یعنی جو شخص آقا علیہ السلام کو دین کو تبدیل کرے گا، آقا علیہ السلام کی سنت کو بدلے گا، وہ سب سے پہلا شخص یزید ہے۔ تو اب جو شخص آقا علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، اس کو بدل رہا ہے، ہم اس کے لیے کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو؟ اور پھر اس کے بعد اس شخص نے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا، اہل بیت طہار کے ساتھ کیا، آپ کے سر کی گستاخی بے ادبی کی، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی، خانہ کعبہ کے اوپر پتھروں کی بارش کی، غلاف کعبہ کو جلایا، اور اس کے علاوہ کئی جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں انہیں اس نے حلال جانا۔ تو اتنے سارے جو کردار ہیں وہ کرنے والا شخص، اب اس کے لیے ہم کیسے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی کرے گا تو اس کی دعا اسے کوئی نفع نہیں دے گی، بلکہ الٹا وہ خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ دعا اس کے لیے کریں گے کہ جو ایمان پہ مرا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دعائے مغفرت اس کے لیے ہے جس کو ایمان پہ موت آئے، اور وہ شخص جو اہل بیت طہار کی دشمنی میں مرا ہو، اہل بیت کے بغض میں مرا ہو، خانہ کعبہ کی، بیت اللہ شریف کی، مسجد نبوی کی بھی حرمتی کرتے ہوئے مرا ہو، وہ شخص کبھی بھی ایمان کی موت اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی کسی نے لکھا ہے کہ یہ شخص ایمان پہ مرا ہے۔ اس لیے اس کے لیے کبھی بھی دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ تو ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں ایمان پہ موت عطا فرما۔ ہم جب دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اے اللہ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر رکھنا، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دینا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔